الشفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں مسند خاص پہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیرزادہ خواجہ عبد الرزاق قدوسی صاحب آستان عالیہ خیرپور شریف جلوہ افروز ہیں۔ اللہ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے بڑی محبت سے خانقاہ شریف پہ حاضر ہو کے آج کا وقت ڈائری پہ لکھوایا۔ اللہ حضور کے توسل سے میزبان آج کی اس بزم کو سجانے والے محمد اقبال کھوکھر صاحب، محمد سلیم اقبال کھوکھر صاحب، محمد رمضان کھوکھر صاحب اور محمد اجمل قدوسی صاحب، محمد الطاف بھائی، تمام دوستوں کو اللہ عزتیں برکتیں رحمتیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک لمبا سا سفر کرتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ موڑ النبات گجرانوالہ سے آ رہے ہیں، راولپنڈی سے آگے ہے، جتنا یہاں سے جانے میں سفر لگتا ہے آگے پنڈی بھی سے آگے ہے، تو بڑا طویل سفر طے کرتا ہوا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری گفتگو میں کسی مسلک پہ انگشت تان نہیں ہے، کسی کی دل شکنی کرنا مقصد نہیں ہے۔ میلاد کی محفل ہے، اصال ثواب ہے، ہم نے کثرت سے قرآن حکیم پڑھنا اور قرآنی آیات کو سمجھنا، اور جو گفتگو ہم کریں گے جس ایک لفظ پہ ایک عنوان پہ کریں گے اسی میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ترتیب سے اگر کوئی بات ضمن میں آتی رہے گی تو وہ بیان کر کے پھر اصل بات کی طرف آئیں گے۔ یہ انداز گفتگو ہے۔ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں، تو ایک تحقیقی سلسلہ ہے، اسی اعتبار سے خطابات کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے۔ آئیے قرآن حکیم میں سے شان رسالت کو پڑھنے کے لیے، چونکہ ربیع الثانی کا چاند نکلا ہوا ہے، اس لیے درمیان میں کچھ باتیں غوث اعظم کی قرآن حکیم میں سے کی جائیں گی اور زیادہ فوکس شان رسالت پہ رہے گا۔ سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، اور جو گفتگو ہے وہ لمبی نہیں ہے۔ گفتگو کا دورانیہ ہوتا ہے 25 منٹ کا، اگر ذوق ہو تو 35 منٹ کا، اور اگر سننے والے ہوں تو 40 منٹ کا، اور اس سے زیادہ نہیں، یعنی منیمم 25 منٹ، اور یعنی چلے کم از کم 35 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ۔ اور گفتگو شروع ہوئے 5 منٹ گزر گئے، 11:02 پہ بات شروع ہوئی ہے، 11:07 ہو گئے ہیں، یعنی 5 منٹ گزر گئے ہیں اور 30 منٹ اور ہیں۔ آئیے قرآن حکیم میں سے سورہ نحل سے شان رسالت کو سمجھنے، ایکو نہیں چلانی تھی، پہلی آواز ٹھیک تھی، ایکو نہیں چلانی۔ شان رسالت کے لیے سورہ نحل سے 89 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔
میں کیا پڑھنے لگا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا، جب ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا سننا ہے، ترجمے سے ہی سمجھ آ جائے. جب ترجمہ کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے حضور کی کس شان کو سننا ہے. ارشاد ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ 89 نمبر آیت ہے، 8 اور 9، اور سورت کا نمبر 16، نحل نام ہے سورت کا. وَيَوْمَ، یوم کا معنی ہوتا ہے قیامت والے دن. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. حضرت آدم تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت نوح تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے. سارے نبی جب اپنی اپنی امت کی گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، سبحان اللہ کہہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب آپ کو سمجھ آ گئی، ہم نے آج قرآنی آیات میں سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے. ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، محبت سے سبحان اللہ. آئیے، میں ایک آیت پڑھ چکا، بس اسی طرح میں نے 35 سے 40 آیات پڑھنی ہوتی ہیں 35 سے 40 منٹ میں، اور ایک ایک آیت کو سمجھانا ہوتا ہے. جب آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا بس میری تیاری ہو جائے گی. آئیے سورہ، اسی عقیدہ کو پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. 2 نمبر سورہ ہے، میں 60 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. ایک آیت پڑھ چکے ہیں، دوسری آیت پڑھنے لگے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے ہوئے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا. یہ پنجابی سمجھ آتی ہے، یہ ضلع گجرانوالہ کی پنجابی ہے. بندے نبی سے مانگنے گئے. اچھا ایک منٹ رکنا، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پورے ورڈ میں پیغام جائے گا. آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. نہیں آیا. یہ بندے چپ کیوں ہے؟ پانی نہیں آیا. ابھی بھی آواز کم ہے، پانی نہیں آیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، رکنا سمجھنا پھر آگے چلنا. یہ تو نبی موسیٰ ہے، ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے آیا. نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے. بندے خاموش ہے، نہیں آتا. نہیں، میرے ساتھ بولو، سبق پڑھو. پانی آیا ہے. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں، پانی پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے. رکو میرے صاحبو، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو تب ہوا کہ جب مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ سن کے طبیعت مچلنی چاہیے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. لیکن جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، مچل کے سبحان اللہ کا. اچھا ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے آواز بڑی پیاری ہے، آگے بندے چوپ بیٹھے نے. نہیں، میری بات سنو، جس کا عقیدہ ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، مچل کے کہو سبحان اللہ. اب بس یوں بولے تاکہ میں آپ سے 15 سے 20 منٹ اور مزید بات کر سکوں. اچھا اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا پانی نکلا ہے. ہاں جی، حضرت موسیٰ کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا، اور یہ ڈنڈا اللہ بیان کرتا ہے. اچھا تسی چپ ہو گئے ہو، تھوڑا اگر ارادہ ہے تو میں ایک آیت نبی دے ڈنڈے تے ہور نہ پڑھ لواں. نبی کا ڈنڈا، نبی نہیں ڈنڈا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا. ٹھہرنا، ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو ایک دن نا
فرعون کا دربار ہے، جادوگر آئے گھما کے رسیاں پھینک رہے ہیں، بلکہ ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، مولا میرا سفر بڑا لمبا ہے، نیند آئی ہے، دھوپ بہت ہے، اللہ فرمائے موسیٰ ڈنڈا گڈو ہونی درخت بنے گا، درخت بنیا؟ چپ بیٹھے ہو، نہیں بنیا؟ بنے؟ نیند کی حضرت موسیٰ نے، نیند کر کے موسیٰ اٹھے، مولا نیند تو پوری ہو گئی ہے پر بھوک بڑی لگی ہے، اللہ فرمائے موسیٰ پھل پاکے نے کھانا نہیں گل کرو، وہ تو لا کے پھل کھا دے نبی نے، وہی ڈنڈا، نبی پھل کھا دے، مولا سفر آگے ہے تو میرا ڈنڈا، اللہ فرمائے موسیٰ درخت کو ہاتھ ڈالے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، میں نبی کے ڈنڈے کی شان پڑھ رہا ہوں، اچھا ٹھہرنا ذرا ٹھہرنا، وہی ڈنڈا ہاتھ میں، توجہ کرنا ایک ایک لفظ میں، وہی ڈنڈا ہاتھ میں ہے، فرعون کا دربار ہے، جادوگر گھما کے رسیاں پھینک رہے ہیں، اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا یہ میرا ڈنڈا ہے، اللہ فرمایا موسیٰ ڈنڈا آپ پھینکے اژدہا ہم بنا دیں گے، پھر اژدہا بنا، چپ بیٹھے ہو، نہیں بنا، میرے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اژدہا بنا، سارے سانپ کھا گیا، مولا اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ اژدہا کو ہاتھ ڈالیے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے، اچھا آپ چپ ہیں ٹھہریے گا، وہی ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھہرنا روک کے سننا، وہی ڈنڈا نبی کے ہاتھ میں ہے، حضرت موسیٰ راتوں رات نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کے، آگے پانی آ گیا، مولا اب کیا کروں؟ اللہ فرمایا موسیٰ ڈنڈا پھینکے ابھی پول بن جائے گا، اب ہوا پتا کیا، جیسے حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا پانی اٹھا، یوں چھت پڑ گئی، چھت پانی کا لینٹر، چھت، اب توجہ، حضرت موسیٰ پانی کے اندر، ماننے والے پانی کے اندر، پیچھے فرعون بھی آ گیا، فرعون نے دیکھا کمال ہے، اندر پانی کی کھڑے ہیں، پانی نیچے نہیں آ رہا، فرعون نے کہا چلو تم بھی اندر، فرعون بھی پانی دے اندر، موسیٰ بھی پانی دے اندر، فرعون بھی پانی دے اندر، موسیٰ دے منن والے بھی پانی دے اندر، فرعون دے منن والے بھی پانی دے اندر، عذاب نہیں پیا ہوندا، پتا کیوں؟ نبی اندر، نہیں ٹھڈا بولے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، عذاب نہیں آ رہا کیونکہ نبی اندر، حضرت موسیٰ جیسے ہی پانی سے نکلے پیچھے عذاب آ گیا، یعنی عذاب کا فلسفہ یہ ہوا کہ جب تک نبی امت میں ہو عذاب نہیں آتا، نبی جاتا تو عذاب آتا، ٹھہرو میرے سامنے سورہ نوح آ رہی ہے، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، حضرت نوح نے بد دعا کی، عذاب بھیج، اللہ فرمائے بھیجیں گے عذاب، کشتی بنائیے، سوار ہو جائیے، گاؤں سے نکلے عذاب آ جائے گا، یعنی نوح آپ جائیں تاکہ پیچھے عذاب آئے، نوح آپ جائیں تاکہ پیچھے عذاب آئے، آپ نے غور کیا، نوح جاتے عذاب آیا، موسیٰ قوم سے گئے عذاب آیا، اب ایک ایک آیت پڑھوں گا تو بات لمبی ہے، لوط قوم سے گئے عذاب آیا، نبی جاتا تھا تو عذاب آتا تھا، نبی جاتا تھا تو عذاب آتا تھا، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، زنا یہاں پہ عام ہے، شراب یہاں پہ عام ہے، لواطت یہاں پہ عام ہے، جوا یہاں پہ عام ہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ نبی جائے تاکہ عذاب آئے، نبی جائے تاکہ عذاب آئے، آج اس امت میں اگر عذاب نہیں آ رہا تجھے ماننا پڑے گا محمد ہے، جس کا عقیدہ ہے نبی ہے، سبحان اللہ تو کہو یار، جسے جتنا قرآن سمجھ آئے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے، اجازت ہے میں آگے ختم نبوت میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، دیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اب آئیے، اگر یہاں تک آپ قرآن سن چکے ہیں، اب آئیے سورہ احزاب کی طرف آئیں، 33 نمبر سورہ ہے، بلکہ سورہ الحج کی طرف آئیں، 22 نمبر سورہ ہے، سورہ ابراہیم کی طرف آئیں، 14 نمبر سورہ ہے، میں دونوں سورتوں میں جو ایک ایک آیت پڑھنا چاہنا جے تو کب ہوتے سمجھو عقیدہ ختم نبوت۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے، نہیں توجہ نہیں کی تھی، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے، اور جناب جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، جس کا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اجازت ہے آگے قرآن پڑھو؟
اب آئیے سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. اگر یہ آیتیں عقیدہ ختم نبوت پہ آپ سن چکے ہیں، اب سورہ یوسف کی طرف آنا. اب ذرا دیکھنا یہاں سے بات کس طرف جاتی ہے. توجہ. بس میں آدھی گفتگو کر چکا ہوں، آدھی باقی پڑی ہوئی ہے. بڑے توجہ سے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہوئے، اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے. اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو غور نہیں کیتا یعقوب دا ہک یوسف جدا ہوئے ہے. یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا وچ علی دے 18 یوسف نے. جو نوکر ہے علی کے سبحان اللہ تعالی. چلو کبھی محرم میں بیٹھا تو اس پہ باقاعدہ بات عرض کروں گا، آج نہیں، اس پہ باقاعدہ قرآن پڑھوں گا. جب حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، حضرت یوسف کو خبر ملی. آپ فرماتے ہیں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ. قمیض لگن دی دیر ہے، اللہ اکھاں دے چھڑے گا. جملہ تو آگے ہے جو ختم نبوت میں کہنا چاہتا ہوں. جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جو نوکر ہے میرے نبی کا سبحان اللہ تو کہو. اچھا ذرا ایک بات کا جواب دینا. ٹھہرے آجے ایک منٹ، سنے آجے. حضرت یوسف کی قمیض گئی ہے؟ نہیں گئی. اچھا بندے چپ کیوں گئے؟ نہیں گئی ہے. اکھاں تے لگی ہے، موڑ اکھاں آئیاں نے، جی موڑ آئیاں نے. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے نبی یوسف کی قمیض تے مشکل کشا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو، مجھے تکلیف ہوئی ہے، جملہ ضائع کر دیا آپ نے. ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. قرآن دیکھیں یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، ہر مسلک کا بندہ فقیر کی گفتگو کو سنتا ہے. قرآن نے بتا دیا حضرت یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے. یوسف نبی کی قمیض، نبی نہیں قمیض گئی ہے. میں قمیض کی شان پڑھ رہا ہوں، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اب اگلا جملہ سنو، اندر طبیعت مچل جائے گی. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. اور جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. اچھا اگر آپ اجازت دیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، تو میں جلدی سے ایک آیت مولا مشکل کشا پہ پڑھ لوں. نہیں ٹھنڈا بولے چھوڑے، نہیں بار بار نہیں موقع ملنے والا. یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے دل میں جتنا علی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اس طرح بولو تاکہ میں آپ سے 2-4 باتیں کر سکوں. ٹھہریے گا، میں بس بار بار نہ مجھے کہنا پڑے. حضرت مولا علی کو سننے کے لیے یہ ضمن آئے تاکہ درمیان میں نا مولا علی کو سننے کے لیے سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. توجہ. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ اپنی امت سے مخاطب ہے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جدو کیا نا کوئی ہے تخت لے آئے گا. کالا افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامکا، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرمایا نہیں یہ تے لیٹ ہے، سٹ ڈاؤن، تشریف رکھو. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، اور مجھے جلدی چاہیے. یہ تے بڑی لیٹ ہے. جدو کیا نا جلدی، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک ولی کھڑا ہوا، ایک اللہ والا کھڑا ہوا، ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. مجھے جواب دو، تخت آیا؟ بندے چپ بیٹھے ہیں. نہیں آیا، نہیں آگے چلوں گا. نہیں آیا، نہیں پچھلے بندے نہیں بول رہے تخت نہیں آیا. کون لایا؟ نبی نہیں، نبی بگوا رہا ہے. جن نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہے ولی. اب گھر بیٹھ کے ذرا ٹھنڈے مزاج سے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی. بات
پاک نصیر زبان چپ ہے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو اونچا علی علی کرے اللہ اسے مدینہ دکھائے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ جو نوکر علی کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو کہو۔ مالک آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے۔ جس کے دل میں علی ہے پھر سبحان اللہ کہو۔ اللہ آپ کو بڑی برکت دے، بڑی رحمت دے۔ آپ نے بڑے پیار سے قرآن حکیم کو سنا ہے۔ مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن ایک اہم امر کی طرف اشارہ کرنا ہے، جاگنا، تھوڑا جاگنا، تھوڑا جاگنا۔ بولنے والے بڑا بڑا بول رہے ہیں لیکن جاگنا، سننا قرآن۔ تخت آیا ہے، ایسے بولنے، ٹھیک ہے۔ کہاں پڑا تھا؟ پچھلی گلی میں؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا۔ تخت آیا ہے، کون لایا؟ ولی مولا۔ اب جاگنا، ایک جملہ بڑا پیارا ذہن میں آیا۔ ابھی ربیع الاول گزرا ہے، پیچھے سفر گزرا، حضرت حسن کی شہادت، محرم گزرا، حضرت حسین کی شہادت۔ جملہ بڑا پیارا آنے لگا، مولا یہ بابا، یہ جو ولی تخت لایا ہے، اس کے پاس ایسی قوت کہاں سے آئی؟ اللہ فرمائے بہندہ نہیں، سلیمان دیا قدمہ جو بہندہ سے۔ اور اگلا جملہ سنو تے طبیعت مچل جائے گی، جیڑا سلیمان دیا قدمہ چ بوے، اگر اوہی نہیں طاقت رکھ دے تے جیڑے محمد دے کندھیاں تے بیٹھ۔ وہ جو سجدوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ نہیں چھوڑے نہ بولے، رہنے دیجیے، رہنے دیجیے۔ دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ مولا علی کی حضرت زہرا بطول کے۔ مل جائیں چار ذرے تو، مل جائیں چار ذرے تو، آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے پھول کے۔ ارے منبر بنا رسول کا، عرش بری نگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ جو سجدوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ، جس کے دل میں حسین ہے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ حضرت حسین کو جانتے ہو نا، وہ نبی منبر پہ تھے نا تو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ زمین پہ خطبہ سن رہے تھے۔ مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلا، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آیا۔ شہزادہ ابھی چل نہیں سکتا، حضور کی نظر شہزادے پہ پڑ گئی۔ خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے کسی کو نہیں کہا جا کے پکڑ، نہیں خود گئے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، حضور نے منبر چھوڑا، حضور نے خطبہ چھوڑا، حضور زمین پہ آئے، چلتے ہوئے اس شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، واپس منبر پہ آ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے۔ یہی نہیں فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، بڑے پیارے لوگ ہیں آپ، اور جڑے تھلے جننے بیٹھے ہو سارے پیارے ہی بیٹھے۔
سمندر پہ کراچی جائے نا سمندر میں تو سمندر کی تہہ میں سچے موتی ہوتے ہیں. آپ سارے سچے موتی بیٹھے ہوئے ہیں. چلو آؤ میں تھوڑی سی منظر ابھی آگے ہے, میں کچھ قرآنی آیات پڑھنا چاہتا ہوں مزید ختم نبوت پہ, لیکن میں ذرا جہاں پہ رکا ہوں ذرا اس پہ میں مزید رکنا چاہتا ہوں. تخت آیا ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے پہ ہے؟ پچھلی گلی پچھلے محلے ساتھ والے کمرے میں؟ کہاں تھا؟ کئی 100 میل دور محلات کے اندر تالوں میں بند. ٹھہرو, ایک گل کا جواب دیو. جتھے بھی پہ ہے اے بابا کٹ رہا ہے نہیں کٹ رہا ہے؟ اے 40 نمبر آئے تالا بابا اے آشرف بن برخیا کٹ رہا ہے یار, تخت کٹ رہا ہے. یہ مطلب ہے بابا تے بڑی شہ ہے, بابا تے بڑی شہ ہے. تھوڑا سلی پینڈا بہت ہے نا, بابا بڑی شہ ہے. تھوڑے تو ذرا دور کم پیندا ساڑھے نیڑے وے. یہ مطلب ہے قرآن نے دس چھڑیا بابا تے بڑی شہ وے. اللہ کرے میرے دوستاں کو سمجھ آ جائے. اگر اے بابا بڑی شہ وے, اے سلیمان دی امت دا بابا ہے, غوث اعظم محمد دی امت دا بابا ہے. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے بھی سمجھ آ گئی یہ بابے تے بڑی شہر ہے. گنجے شکر بڑی شہر ہے, معین الدین بڑی شہر ہے, خواجہ عثمان ہربنی بڑی شہر ہے, مہر علی بڑی شہر ہے, قبلہ عالم. اور جدہ ایمان ہے بابے شہر ہے, سبحان اللہ دیکھا ہو جا رہا. ایڈے ترٹھے کیوں بیٹھے ہو تو دیکھ, بابے بڑی شہر ہے. اچھا جی تسی کہو کہ ایتے سورہ الکاف بھی کچھ بابے نے وچ بندے پریشان ہو گئے نے کہ ختم نبوت پڑھ دیا وچ بابے کتھے آ گئے نے. جناب ہن نبی کوئی نہیں آنا, ہن بابے ہی آنے نے. ہن میں ایتھوں نہ کچھ بابے پڑھنا چاہنا تے گل تے لمبی ہو گئی ہے, میں تے مختصر کرنا چاہتا تھا. 11:30 ہو گئے جی, 11:30 تے آ گئے ہیں. 3 10 20 تے 25 26 27 منٹ تے ہو گئے نہیں. اچھا چلو ٹھہرو, میں ذرا اے بابے پڑھ لواں. بابے نے بابے جن نہیں, نبی نہیں, فرشتے نہیں, بابے تے اے اللہ بیان کردہ ہے. اے سورہ الکاف ہے, اے 18 نمبر سورت ہے تے اے 22 نمبر آئے تھے. پنجابی سمجھ آ رہی؟ چلو میں پنجابی جملے بولنا, میں بھی نہ سمجھ آؤں ہے کہ نہیں, جی نہ ہی پھر اردو بولاں گا. یہ بابے پنڈوں نکلے نے, اے بابے پنڈوں نکلے نے. ایک کتا ان بابیاں دے پیچھے 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 ان بابیاں ویکھیا ایک کتا سانو پھڑوائے گا. اس کتے آکھیا فکر نہ کرو میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں. اچھا ہوں تسلی ہو گئی نا, پنجابی سمجھ آندی ہے. ہن ایک کتا نہ لے تے بابے اگے اگے نے تے اللہ اس کتے نو بیان پہ کردا ہے تے تسی کہو تے میں پڑھ لینا. بس ایک آیت ہے پڑھنی ہے تے کچھ ایک آیتاں اور پڑھنی ہے تے پھر انشاءاللہ چھٹی. اے ذرا سنیں جی, 22 نمبر آئے تھے اللہ بیان کردا ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ, لوگ کہیں گے بابے 3 تھے. کتنے؟ اللہ فرمائے اگر بابے 3 نے, رابعہم کلبہم, چوتھا ان کا کتا تھا. چوتھا ان کا, ٹھہرے جی آگے سنیں جی. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, لوگ کہیں گے بابے 5 تھے. کتنے؟ جلدی بولو کتنے؟ اللہ فرمائے جی بابے 5 نے, سادسہم کلبہم, تو پھر چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں تو غور نہیں کیتا, توجہ نہیں کی. ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, لوگ کہیں گے بابے 7 تھے. اللہ فرمایا اگر بابے 7 نے, وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, تو پھر 8واں ان کا کتا تھا. تسا غور نہیں کیتا, بندے بابے گندے نے پہ اللہ کتا یاد کراندا ہے. اگر بابے 3 تے چوتھا کتا, اگر بابے 5 تے 6واں کتا, اگر بابے 7 تے 8واں کتا. اے آئے تھے کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, 4 باری آیا ہے. کلبہم ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا قرآن اسی تراویاں چ پڑھنا ہے, اسی ممبر تے پڑھنا ہے. تے فرمایا پڑھنا ان کا کتا, ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں نماز اور تراویوں میں اور ممبر پہ کریں, اور فرمایا ایڈا سیانہ نہ بن, تیری گلی دا کتا نہیں میرے سجنہ دا کتا ہے.
میرے ولیوں کا کتا ہے، وہ پاپیوں کا کتا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یہ میرے لیے نہیں چلانا چاہیے، میری طرف نہیں کرنا، مجھے بہت پیارا موسم ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر بابا جی کو ضرورت ہے تو پھر چلا دے، مجھے نہیں ضرورت، اللہ آپ کو جزا دے۔ سرکار کو ضرورت ہے تو پھر چلا دے، پیچھے کر کے سرکار کے چلا دیں پیچھے چلا دیں، لیکن میری طرف مجھے ہوا نہ آئے، میں پھر مجھے تکلیف ہوگی۔ جاگ دے ہو پہ ایک گل کا جواب دے دیا جی، اے جڑے بابے نے جنت جان گے، بولو ٹھیک ہے، کتے کا کی کرنا ہے؟ تھوڑے کو پوچھے میں جائے گا؟ یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو انو سمجھ آ گئی، اگر کوئی کتا بنی اسرائیل دے بابیاں دے قدمیں جا کے بہ جائے وہ جنت جائے گا۔ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، تکلیف ہوئی ہے۔ اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی بندہ محمد کے گنجے شکر کے پاس چلا جائے۔ اور جڑے غوث اعظم کے مرید نے سبحان اللہ دے کہو یارا۔ اچھا ایک جواب اور دینا، ایک جواب اور دے دو، بڑا پیارا آپ بول رہے ہیں، یہ جڑا کتا جنت جائے گا، یہ این جی کتا ہی، این جی چار لتا ایک پوشل کتا، این جی جنت بانٹنا جی، بولو نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کتا نہیں رہے گا، کس کی شکل؟ انسانی شکل، جمدے رہو، انسانی بندہ 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 بندہ۔ یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو انو سمجھ آ گئی ہے، اگر کوئی کتا بنی اسرائیل دے بابیاں تے پونکنا چھڑ چھڑے، کتا نہیں رہندا، بندہ بن جاتا ہے۔ اگلا جملہ ذرا کوڑا سا ہے، کوڑا سا ہے، کوڑا جملہ آ جائے، پھکی بڑی کوڑی ہے، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پورے ورلڈ میں پیغام جانا جائے گا، تو میں عرض کر دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہاں جی ہیوی اینٹی بائیوٹک کبھی کبھی دینا پڑتا ہے، جب مرض بڑھ جاتا ہے تو ہیوی دوائی، یہاں اور تو پھر یہ بڑی دوائی ہیوی اینٹی بائیوٹک۔ اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی بندہ میرے نبی کے بابوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے وہ بندہ نہیں رہتا، کتا بن جاتا ہے۔ اور جڑا نوکرے بابیاں دا سبحان اللہ دے کہو، جس دل ایک فرید واسطہ ہے مچل کے کہو سبحان اللہ، جس دل ایک غوث اعظم واسطے نے مچل کے کہو سبحان اللہ، اور جڑا اپنے پیر دا مرید ہے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ بر صغیر بابوں کا ہے، یہ ملک ہی ولیوں کا ہے۔ یہاں پہ رہنا ہے تو بابوں کی حیا کرنی پڑے گی، ورنہ پھر اندر جائیں گے۔ آج کل اندر کی سیر کر رہے ہیں، جسے سمجھ آ رہی ہے سوال اللہ برکت عطا فرمائے۔ چلو آؤ جی میں عقیدہ ختم نبوت کی طرف واپس آ جوں۔ یہ ضمن آیت آ گئی تھی، میں 6 آیتاں حضور دی ختم نبوت پڑھنا چاہنا، 6 آیتاں پڑھ کے تے پھر اجازت دا طلبگار بھی ہاں، 11:15 ہو گئے نے، صبح جمعہ مبارک ہے، 2 جمعے ہوتے ہیں جو پڑھانے ہوتے ہیں، میرے دوست جانتے ہیں۔ لو جی میں حضور دی ختم نبوت سمجھان لئی ہوں، میں کچھ 6 آیتاں پڑھنی ہیں نے۔ سورہ نمل پر آئے جی، ذرا ہر بندہ میرے ساتھ آیت پڑھے گا۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے ووارثا سلیمان داؤدا، ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ داؤد اور سلیمان باپ بیٹا نبی، باپ بھی نبی، جنہیں بندے نے آواز نہیں آئی، باپ بھی نبی، ہاں دیکھا نا ہن لطف آیا، بیٹا بھی نبی۔ ہن تسی پیارا بولے اس واسطے اگلا حصہ پڑھن لگا، ورنہ نہیں سی پڑھنا، ٹھہرے جی۔ جدو سلیمان اپنے بابا دے منبر تے آئے نا، آپ آ کے فرمانے نے کالا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم ہے، میں جانتا ہوں پرندے کیا باتیں کر رہے ہیں، پرندہ بولتا ہے مجھے پتا چلتا ہے، پرندہ بولتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے، تو سا غور نہیں کیتا، پرندے دے منہ وچ زبان ہوندی ہے، زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں، پتھر جس کے کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جڑا نوکر نبی دا سبحان اللہ دیکھو۔
اچھا چلو یار بس بات لنگر تھلے آئے انہوں مریم کہیں نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے جنہیں ہتھا نہ پکیا ہوا اتے جائے انہوں فاطمہ کہیں دے رہے جس کے دل میں حضور کی بیٹی کی محبت ہے سبحان اللہ تعالیٰ. چلو آؤ میں بات کو اب کلوز کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذکریہ کو اللہ نے بیٹا دیا یا باپ بھی نبی, آواز کٹ آئی ہے, بیٹا بھی. کتنے نبی ہو گئے؟ چار. آدم نبی بیٹا نبی. 6 یعقوب نبی بیٹا نبی. 8 ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی. 11 کتنے؟ 11 نبی ہم پڑھ چکے. کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ کچے سودے نہ کرے جی. وہ جٹا دا منڈا ہی تے سودا کچا کر کے آ گیا. نہیں سمجھے ٹھہرے جی. جٹ سی جٹ تے میر علی شاہ دا مرید ہو گیا. بابا میر علی شاہ, پیر میر علی شاہ اسلام آباد گیا تے جا کے مرید ہو کے تے گھر آ گیا. گھر آیا تے جٹا نا مال مجھ ڈنگر حیوان یہ پہلیاں وہ منڈا سی جٹا دا تے گھر آیا تے بڑی مجھ جڑی چنگی سونی مجھ سی نا مر گئی. ایک اور مر گئی. تیسری ٹھنڈی ہو گئی. وہ پنڈا لیا کیا کی ہویا ہی جنگا سمجھ نہیں ہم ہاتھ دے آیا وہاں. میر علی شاہ وہ کو سیانا مل پیا انہوں. وہ سیانے بھی پنڈے جی ہوں دے رہے. اس کیا کی کر رہے ہیں؟ اس کے سمجھ نہیں آئی. بیعت ہویا وہاں. جا بیعت واپس کر کے آ, جا ہاتھ واپس کر کے آ. یہ تیجے دن مجھے خیال کیا کہ ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو جائے. ٹر گیا پڑا پھر میر علی شاہ سے. فجر پڑھا کے میر علی بیٹھے سن. آپ نے دیکھا تم آپ پرسوں مرید ہو کے گئے ہیں جی سرکار تے حضور ہو میں بیعت واپس کرنا آیا. میں ہاتھ کچا سودا ہے نا, کچے نہ کرے آج, ہاتھ واپس کرنا ہے. آپ فرمایا بہ جا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ان دیا گلا نہیں کری دیا تیرا میرا قبر دا رشتہ ہے. نہیں حضور بس میری بیعت واپس کرو. منڈا جٹا نہیں سیدھا سادہ سی. حضور بیعت واپس کرو. فرمایا اچھا چل نیڑے آ. جٹا دا منڈا نیڑے ہویا. آپ نے اپنی چادر مبارک وہ دے اتے پائی. فرمایا ہاتھ پھڑا. انہیں ہاتھ پھڑایا. فرمایا پڑھنا میرے نانے تے درود ذرا. انہیں درود پڑھنا شروع کیتا ہے. ہن جٹا دا منڈا ویندا ہے میرا ہاتھ میرے علی دے ہاتھ چے, مہر علی دا ہاتھ قبلہ عالم دے ہاتھ چے, قبلہ عالم دا ہاتھ شاہ سلیمان توسوی دے ہاتھ چے, شاہ سلیمان توسوی دا ہاتھ نظام پاک دے ہاتھ چے, نظام پاک دا ہاتھ گنجے شکر دے ہاتھ چے, گنجے شکر دا ہاتھ قطب الدین دے ہاتھ چے, قطب الدین دا ہاتھ عثمان ہرونی دے ہاتھ چے, عثمان ہرونی دا ہاتھ حذیفہ دے ہاتھ چے, حذیفہ دا ہاتھ حسن بصری دے ہاتھ چے, حسن بصری دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ چے, مولا علی دا ہاتھ محمد رسول اللہ دے ہاتھ چے. اے منڈا مہندا ہے میں اپنا ہاتھ چھڑانا وا پیا. ہن میرے لیے لگے نے ہاتھ چھڈن. اے آواز ماردا ہے شاہ جی ہاتھ نہ چھڈیا جے, حضور میرا ہاتھ نہ چھڈیا جے. تساں میرا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ گنجے شکر پھڑیا ہے. تساں میرا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ مولا علی پھڑیا ہے. تساں میرا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ محمد رسول اللہ نے پھڑیا ہے. اے ڈنگر کی نے میں آپ بھی مر جاواں میرا ہاتھ نہ چھڈیا جے. اور جڑے پیرا والے بیٹھے نے سبحان اللہ سے کہو یار ایویں کچے سودے نہ کرے آجے. کچے کرنے نے تے کھاڑی رہو. تے جدو ہاتھ دے چھڈے نے پھر سائیں جانن تے گائی جان. اور جنوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ سے کہو یار. اے میرا رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اناتے, اے وہی پیر چمتے اسی اللہ والیا. خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی, جو چاہے ان کر دے دن دین دے سپاہی. یہ بیٹھے ہیں زمین تے پردی ڈالا مکان تے, اے وہی پیر چمتے اسی اللہ والیا. اے چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمینا, جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکینا. اے چمنا جے کر گناہ ہے وج فتوے لا اونا تے, اے وہی پیر چمتے
اسی اللہ والیا چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی اجاگ آئی ایک چمنا چے کر گناہ ہے بھج فتوے لا گناہ دے اے وہی پیر چوم دے اسی اللہ والیا اگر جاگ رہے ہو تو 4-5 آیتاں جی پڑھیں گے بس ختم نبوت آیتاں سنو تے میں تھوڑی کوئی اجازت لواں اسی 11 نبی پڑھ چکے ہیں کنے 11 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی ذرا ایک باری ہر زبان بولے باپ نبی کتنے نبی 11 بس یہ ذرا گراف سمجھو اور میں اجازت لوں آپ سے ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی اسحاق نبی اسماعیل ذرا نبی تھوڑی زبان پہ ہونا چاہیے اور سنیو تھوڑے حصے چ نبی آئے تسا نبی نبی کرنا ہے تسا نبی نبی کرنا ہے تسا لیٹا لانیاں نے تسا چونا پانا ہے تسی چنڈیاں لانیاں نے تسی مٹھائیاں ونڈنیاں نے تے یا رسول اللہ دے نعرے لانے نے کیوں تواڈے ول نبی آئے اور جڑے نبی والے بیٹھے نے سبحان اللہ کہو یار بس آ جاؤ میں اجازت کی طرف آ جاؤں کیونکہ بات تو لمبی ہو گئی ہے وقت میرا ویسے پورا ہو گیا لیکن میں آپ کی محبت کی وجہ سے ابھی آپ کو چھوڑ نہیں رہا 11 نبی بس آخری جملے ابراہیم نبی دونوں بیٹے اسحاق نبی کی آواز کاٹے اسحاق ہاں یوں اسماعیل حضرت جبلہ خواجہ صاحب میرے ساتھ مسلسل قرآن پڑھنے ہیں اللہ آپ کو صحت والی عمر عطا فرمائے باپ نبی دونوں بیٹے ہم ذرا سنیں جی ہم نے حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے آنا آیت کے ذریعے ہے جے تسی کبوتے ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے کچھ میرے معیار پہ آپ کی آواز آئی ہے ذرا ٹھہرنا بس یہ آخری آیت ہے اور اس کے بعد اجازت کا طلبگار ہوں آپ نے بڑے پیار سے قرآن حکیم سنا ہے 83 84 اور 85 نمبر آیت ہے بس ختم وہ سمجھو ان آیات سے پھر انشاءاللہ چھٹی سورہ انعام کی آیت ہے یہ آیت آ گئی ابراہیم نبی دونوں بیٹے آواز گھٹ گئی دونوں بیٹے اسحاق اسماعیل اب حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْ لَنَا إِسْحَاقَ اسحاق نبی وَيَعْقُوبَ یعقوب نبی كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نوح نبی من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ داؤد نبی وسلیمان نبی شاباش وایوب نبی جیتے رہے ویوسف نبی وموسیٰ نبی وعیسیٰ وہارون نبی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا نبی وَيَحْيَا نبی وعیسیٰ نبی وإلیاسا نبی کلو من الصالحین حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 اور ترتیب یہ ہے باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی یہ ہے اسحاق کی نسل اب ذرا ادھر آؤ اسماعیل نبی کدار نبی نہیں حمل نبی نہیں نبت نبی نہیں سلامہ نہیں یسا نہیں عودین نہیں عدنان نہیں معا نبی نہیں مغر نہیں الیاس جی نہیں مدرکہ نہیں کنانہ نہیں فہرین نہیں لوئی نبی نہیں ہاشم نہیں عبد المطلب نہیں عبداللہ نہیں محمد نبی اور نبیوں کے نبی اللہ نے حضور کو بیٹے دیے ان میں کوئی نبی نہیں صحابہ میں کوئی نبی نہیں آل محمد میں کوئی نبی نہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ فرماتا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں اتنے بھی کوئی نبی نہیں تھلے بھی کوئی نبی نہیں جدو اللہ یار نے اتنے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا اور جو نوکر ہے نبی کا سبحان اللہ تو کہو اللہ اللہ کیا کہنے جدا عقیدہ ہے نبی آخری ہے سبحان اللہ کیا چلو یارا اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ واپسی میری گل سنو ٹائم پورا ہو گیا ہے
یہ ہوں سبحان اللہ اگلے سال تک ہوندی رہنی ہے. جیوندے رہو جی ٹھیک ہے جی ویلو سا بابے نال نال رکھے. ہمارا تو یہ اعلان ہے, ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. اولیاء اللہ کے صدقے ہے. سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر جماعت علی شاہ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں پاکستان بنانے میں شاید کامیاب کبھی نہ ہوتا. اچھا وہ نا شاہ سلیمان توسوی جانتے ہو؟ ٹھیک ہے. پرتھوی راج تھا. پرتھوی ہندوازم ایتھے ہندو سن. اے جتھے تسی بیٹھے ہو ایتھے ہندو ہی بیٹھے ہوندے سن. آ جڑے مسلمان رل کے بیٹھے ہو فیض پیر پٹھان. ہوں تسا کیا ہے میں بے دن واقعہ آ گیا ورنہ میرا ارادہ تھی کہ چلن گا. خواجہ صاحب بیمار ہو گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے. بڑے حکیم آ رہے ہیں, بڑی بڑی دوائیاں دے رہے ہیں تے شفا نہیں ہوندی پئی. ایک سادھو رہندا سی پنڈ وچ. او دا کم سی کہ میت دے کول جا کے کھڑا ہو جاندا سی تے اونوں غور نال ویندا سی. جدوں غور نال ویندا سی نا وہ اٹھ کے بیٹھ جاندا. مریا بندہ اٹھ جاندا سی. مریا بندہ اٹھ جاندا سی. خواجہ نظام صاحب نے دیکھا کہ میرا وقت آ گیا ہے. خواجہ صاحب فرماتے خبردار سادھو کے پاس کوئی نہ جائے, کوئی بندہ سادھو کو نہ لے کے آئے. سادھو سے دی ہوئی شفا ہمیں نہیں چاہیے, اسے کوئی نہ لے کے آئے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی نظام صاحب دا چہیتا مرید. اللہ کی قسم تم اگر ملفوظات کو پڑھو تمہیں سمجھ آئے ہمارے بابے کتنے پڑھے لکھے تھے. خواجہ شاہ بس تھوڑے واسطے بس میں کیونکہ خواجہ صاحب بھی تشریف فرمان میں بس انہوں مکان لگا اس واقعہ میں تاکہ دل شکنی نہ تھوڑی ہو جائے. خبردار فرمایا کوئی سادھو کو نہ لے کے آئے. اب نیم بے ہوشی میں خواجہ نظام صاحب لیٹے ہوئے, سر پہ کپڑا ہے, نیم بے ہوشی ہے, پسینے آ رہے جیسے وقت نزاع ہے. اچانک سادھو آ گیا. سادھو آ کے خواجہ صاحب نے پورا لیتا. خواجہ صاحب اٹھ کے بیٹھے. سبحان اللہ. جدو اٹھ کے بیٹھے تھے دیکھے سامنے سادھو. آپ نے سنا اسے کون لے کے آیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ سادھو کو نہیں لے کے آنا. یہ کون لے آیا ہے؟ آرام نال پیر پٹھان. پیچھوں دی خواجہ صاحب کے قدمات حضور حضور حضور. آپ فرماتے ہیں سلیمان تم لائے ہو؟ حضور معاف کر دیا جی. فرمایا شاہ سلیمان کیوں لائے ہو؟ عرض کی تھی حضور میرے کو جدائی برداشت نہیں تھی پیر. مینو نظر پہ آمدہ تھی کہ میرا پیر جدا ہو چلے تے سونیا مینو تیری زندگی اجے چاہی دیئے تے میں غلطی کر بیٹھا. آپ فرماتے ہیں اچھا سادھو تینوں میرا سلیمان لے آیا. بہ جا سادھو بہ جا. وہ ہندو سادھو نو سامنے بہا لیا خواجہ نظام صاحب نے. فرمایا اے کیویں کرنا ہے؟ مطلب تو بیمار دی پواندی آ کے کھلونا ہے تے او جڑا غور نہ وینا ہے تے او ٹھیک ہو جاندا ہے. ای کتھوں پائی؟ تساں ویسے غور نہیں کیتا. شاہ سلیمان حضرت خواجہ نظام صاحب نے فرمایا سی کوئی سادھو نہ لے کے آئے. سلیمان فرمایا میں لے کے آیا. خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں چل تینوں میرے سلیمان نے آندا بہ جا. بس آخری جملے رسمیں کرنا. اور فرمایا سادھو شاہ نظام الدین آپ پوچھ رہے ہیں نظام الدین اولیاء. اللہ کی قسم خواجہ نظام کے ملفوظات کو پڑھو تمہیں سمجھ آئے. خواجہ نظام اپنے وقت کا مفسر محدث فقی مفتی بڑے بڑے مرید فیض یاب ہو رہے خواجہ نظام سے. فرمایا سادھو بہ جا. بہ گیا. کیویں پائیا؟ اس کے چھڑو کی پوچھ دے پہ. فرمایا میں آپ شیخ ہاں تو دس سی پائی کیویں آ؟
اس کیا جی میں یہ انج پائیے کہ مینوں میرے سادھو نے کیا سی نفس کے الٹ چل، پانی منگے تے اینوں گرم شے کھوا، روٹی منگے تے بھکھا مار، روٹی نہ منگے تے کھوا، دھوپے چ بہنا چاہے چھاویں با، چھاویں بہنا چاہے دھوپے با، یہ دے الٹ چل۔ تے فرمایا پھر تو یہ دے الٹ ہی چلنا ہے؟ کہندا ہاں جی۔ فرمایا جو اندر گل آ جائے او دے الٹ چلنا ہے؟ کہندا ہاں جی۔ فرمایا تیرے اندر جو گل آ جائے او دے الٹ چلنا ہے؟ کہندا ہاں جی۔ فرمایا تیرے نفس دے اندر جیڑی گل آئے او دے الٹ چلنا ہے؟ کہندا ہاں جی۔ آپ فرماندے نے تیرا نفس آندا ہے میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لواں؟ کہندا جی کوئی نہیں آندا۔ فرمایا پڑھ کلمہ نہیں تے سودا جاندا ہی پیا، بولو بھی تے صحیح جسے سمجھ۔ سادھو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا سادھو تیرا دل آندا ہے میں نظام الدین دا مرید ہو جاؤں؟ آندا جی میرا نفس نہیں آندا۔ فرمایا اٹھ وضو کر بیٹھ کر نہیں تے سودا جاندا ہی پیا۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو۔ خواجہ نظام صاحب نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، خواجہ نظام صاحب نے اسے مرید بھی کیا، اور آپ نے فرمایا اب اپنے نفس کے الٹ نہ چلنا، میں نظام دعا کروں گا تو جا کے کھڑا ہو جائے گا، شفا مل جایا کرے گا۔ اور جڑا چشتیہ دا مرید ہے موڑ سبحان اللہ۔ اچھا یارا چلو آجو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، خبر ملی کہ اللہ نے بیٹا دیا، انہوں نے طواف چھوڑا، گھر گئے، جا کے میرے نبی کو اٹھایا، یوں دیکھا، آمینہ جی بابا، اللہ نے لال دیا جی بابا، نام رکھ لیا بابا آپ رکھیں، یوں دیکھ کے فرماتے آمینہ میں نے نام محمد رکھا۔ بس میلاد کے 2 جملے اور اس کے بعد اجازت۔ جب کہا آخری جملہ، جب کہا نا محمد، جناب آمینہ عرض کرتی ہے بابا ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا، ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہن تکنا ذرا تکنا، نبی دے دادے دے جواب سننا۔ جدو فرمایا نا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، حضور کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے عبد المطلب فرماتے دیکھ ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا۔ او کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے، او جدی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہ ٹھولک دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گھوڑے گورے نے دغانا شروعے مازاغ دے دورے، کھل موتیاں بھی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے، ساڈے دل دا جانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے، نالے چانن اکھیاں دا۔ جس کا کوئی پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو، جڑے پیرا والے بیٹھے ہیں پھر سبحان اللہ کہو۔ تے کوئی صحابے بنوایا وچھڑے مل پہ چل پاک پتن مایا، جو نوکر ہے گنجے شکر کا پھر ہوا، جس کے دل میں جتنی محبت ہے بابے فرید جتنے پیار سے چلے جی اللہ آپ کو بس آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، آپ کا دل کرتا ہے حضور راضی ہو جائے، راضی کرنا ہے حضور نے، اے وے طریقہ ہون بندے چپ کر گئے، نماز دی گل آئے بندے چپ کر جائے۔ اگر تیرا دل کرے حضور کو راضی کرنا ہے ہاں جی آنا پڑے گا۔ اچھا ایک گل کا جواب تو دیا جی، نماز میری اکھاں دی کدیاں اکھاں حضور دیاں، اور میرا تکیا جی یہ مطلب ہے گناہگار مصلی تے آ جائے ٹھنڈ حضور نو، ٹھنڈ حضور نو، حضور نو کتھے سینے تے کندھے تے کتھے اکھاں تے۔ تے ہن اے جملہ سن کے کسی نماز چھڑنی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے جدو بندہ مصلی تے آئے ویکھن وچ ایتھے مصلی تے آیا ہے، اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا ہے۔ وعدہ ہو گیا نماز دا، پکا وعدہ ہو گیا۔
اور میرا تک کہہ بس میں اجازت لے رہا ہوں کیونکہ تھوڑی محبت دی وجہ میں رکیا ہوں میں چل رہا ہوں. امام زین العابدین مصلی تے نماز پڑھ دینے پہ یا شہزادہ باقر کھیلتا باہر نکل گیا, شہزادہ کھوج دیکھ کے شہید ہو گیا, شور مچ گیا, شہزادہ باقر شہید ہو گئے. علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا, علی والے مصلی نہیں چھڑ دے. وہ کتنے گئے نے علی والے؟ ساری نماز پڑھ کے باہر دا بوا کھول کے فرماتے ہیں کی ہے؟ ایک سیاںہ بندہ قریب آ کے عرض کردا انا للہ و انا الیہ راجعون, امام معاف کر دے تہاڈا پتر باقر شہید ہو گیا. فرمایا کیویں؟ حضور شہزادہ کھوج دیکھ پیا. فرمایا پرا ہو جو پنڈ دے سارے بندے پرا کر کے نا اپنا چہرہ کھو بھر کر کے زین العابدین فرماندے ہیں اوئے کھو دیا پانیاں حیا کر علی دا پتر ہے. جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے, ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے, شہزادہ باقر کھیل دینے پے اپنا کھیل دا پتر چک کے جدو سید گھر ول ٹرے نا یہ بندے پلو پھڑ کے اندر شاہ جی یہ کی ہویا ہے, یہ کی قصہ ہے, یہ کی کہانی ہے؟ آپ فرماندے نے چپ کرو کوئی لمبے کسے کہانیاں نہیں, اکو ہی گل ہے میں اودے والوں منہ نہیں موڑیا اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. وعدہ نماز کا وعدہ, نماز کا وعدہ 5 وقت دی پڑھا گے, کوئی نہیں آواز آئی, 5 وقت دی پڑھا گے انشاءاللہ دی آواز کاٹے, 5 وقت دی پڑھا گے, 5 ہی پڑھا گے, 5 ہی پڑھا گے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے گفتگو کی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. یہ آدھی آیت ہے. میں پھر آیا تو اس سے اگلا حصہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. پھر آیا تو اس اگلے حصے کی بات کروں گا. اللہ آپ کو اس سے بھی عطا فرمائے, وما علیہ الا البلاغ.